السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امجد 786 میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری آج کی ویڈیو شب بیداری کرنے کے حوالے سے ہے، تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ جو میرے اس چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکریب کر لیں، ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیں، اور اگر آل لکھا ہوا نظر آتا ہے تو اس کو بھی دبا دیں۔ تو چلیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ شب بیداری رات بھر جاگنے کو کہتے ہیں۔ ان متبرک راتوں میں شب بیداری کرنا باعث فضیلت ہے۔ کوشش کی جائے کہ ان متبرک راتوں میں شب بیداری کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت خلوص سے کریں، کیونکہ خلوص سے کی گئی عبادت کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل ہے۔ شب بیداری گھر میں یا مسجد میں یا کسی بھی خلوت کے مقام پر کی جا سکتی ہے۔ حضرت شیخ ابو سفیان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو لوگ شب بیداری کرتے ہیں وہ اپنی رات میں ان لوگوں سے کہیں زیادہ لذت پاتے ہیں جو کہ لہو لعب میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی جو کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں ان سے زیادہ اپنی رات گزارنے میں ان لوگوں کو لذت آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اپنی رات کو گزارتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، رات کو اٹھ کر عبادت کرو کیونکہ اس میں تمہارے رب کی رضامندی ہے اور تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے۔ شب بیداری کی نماز گناہوں سے روکتی ہے اور شیطان کے مکر و فریب کو دور کرتی ہے اور جسم کو بیماری سے پاک رکھتی ہے۔ شب بیداری کے بارے میں ایک بزرگ کا قول ہے، دنیا میں کوئی چیز بھی جنتیوں کی نعمتوں کے مثل و مانند نہیں ہے، یعنی دنیا کی کوئی بھی چیز جنت میں جو نعمتیں ملنی ہیں ان نعمتوں جیسی نہیں ہیں، البتہ وہ حلاوت نعیم جنت کے مشابہ ہے جو رات کے وقت نیاز مندانہ عبادت کرنے والے اپنی عبادات اور مناجات سے حاصل کرتے ہیں۔ ذکر شب کی حلاوت نعیم جنت کے مشابہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو رات کے وقت یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ جنت کی نعمتوں کے مشابہ ہے۔ یہ حلاوت ایک ایسا ثواب ہے جو شب بیداری کرنے والوں کو حاصل ہوتا ہے۔ ایک عارف باللہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ صبح کے وقت شب بیداری کرنے والوں کے دلوں کو دیکھتا ہے تو وہ ان کو اپنے نور سے بھر دیتا ہے، جس کے فوائد سے ان کے دل نورانی ہو جاتے ہیں اور ان کے قلوب سے غافلوں کو فائدہ پہنچتا ہے، جس سے وہ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! اللہ کو رات کے وقت یاد کرنا یہ کس قدر سعادت مندی کی بات ہے اور کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی راتوں کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، راتوں کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اعظام کی ایک جماعت تمام رات عبادت کیا کرتی تھی۔ اس سلسلے میں 40 تابعی حضرات رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہے کہ وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے اور شب بھر عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ان حضرات میں حضرت سعید بن مسیب، حضرت فضیل بن عیاض، حضرت حبیب عجمی، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت شیخ ابو حازم، حضرت سیدنا علی حجویری، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہم اللہ تعالی عنہم اور دیگر اولیاء کاملین شامل ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی راتوں کو اپنی عبادت کرنے میں، اپنی عبادت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔